چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، کام کریں مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ فربہی رائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیها راضیہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی۔ فی جنت عالیہ، لا تسمع فیها لاغیہ، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ فیها عین جاریہ، اس میں رواں چشمہ ہے۔ فیها سرر مرفوعہ، وأکواب موضوعہ، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے۔ ونمارق مصفوفہ، وزرابی مبثوثہ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا؟ وإلى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے؟ وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی؟ فذكر إنما أنت مذكر، تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو۔ لست عليهم بمسيطر، تم کچھ ان پر کروڑا یعنی نگہبان نہیں، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا بیان فرمایا ہے، اور ان میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے، ان کو دیکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی ان تخلیقات کے اندر قدرت باری تعالیٰ کے ان شاہکار کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں غور و فکر کر کے محبت الہی میں مزید اضافہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان ہے خوابوں کی دنیا۔ یہ پروگرام کوئی رات کو نظر آنے والے خوابوں پر نہیں ہے، یہ پروگرام دن میں نظر آنے والے خوابوں کے حوالے سے ہے۔ رات کو جو خواب نظر آتا ہے اس کی تو تعبیر ہوتی ہے، لیکن دن میں اور جاگتی آنکھوں سے جو بندہ خواب دیکھتا ہے، آج کا پروگرام اس حوالے سے ہے۔ انسان بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے سہانے خواب دیکھ رہا ہے، سبز باغ دیکھ رہا ہے۔ لفظ ایک محاورتاً استعمال ہوتا ہے، سبز باغ دیکھنا یا دکھانا۔ یہ بندہ کیسے خواب دیکھ لیتا ہے اور کیا کیا دیکھ لیتا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور اس دنیا میں جو جاگتی آنکھوں سے بندہ خواب دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور بندہ خواب دیکھ رہا ہے، اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہے، اور اگر نقصان ہے تو کیا نقصان ہے، اس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ عمر بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاؤں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو صبا مدینے سے، مریض عشق لائی دوا مدینے سے، مریض عشق لائی دوا مدینے
فضل خدا مدینے سے ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے پائی ضیا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے پائی ضیا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے پائی ضیا مدینے سے تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے ملی جہان کو روزی سزا مدینے سے ملی جہان کو روزی سزا مدینے سے جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ جو آیا لے کے گیا جو آیا لے کے گیا ارے کون لوٹا خالی ہاتھ بتا دے کوئی بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے بتا دے کوئی سنا ہو جو لا مدینے سے بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا ارے جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے جسے ملا جو ملا جسے ملا جو ملا جسے ملا جو ملا جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں گیا خلد سے جو چل دیا مدینے سے گیا خلد سے جو چل دیا مدینے سے نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت نہ چین پائے گا یہ غم زدہ کسی صورت مریض غم کو ملے شفا مدینے سے مریض غم کو ملے شفا مدینے سے مریض
نوا کیوں ہو گدا کی راہ جہاں جہاں دیکھے پھر نوا کیوں ہو نوا سے پہلے ملے بے نوا مدینے سے نوا سے پہلے ملے بے نوا مدینے سے نوا سے پہلے ملے بے نوا مدینے سے لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے لگاؤ دل کو لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے اور تمہارے قدموں پہ سر صدقے جان فدا ہو جائے تمہارے قدموں پہ سر صدقے جان فدا ہو جائے تمہارے قدموں پہ سر صدقے جان فدا ہو جائے نہ لائے پھر مجھے میرا خدا مدینے سے 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 اور چلے جو طیبہ سے مسلم تو خلد میں پہنچے چلے جو طیبہ سے چلے جو طیبہ سے مسلم تو خلد میں پہنچے سیدھا خلد کا ہے راستہ مدینے سے سیدھا خلد کا ہے راستہ مدینے سے تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی لے آئے ہیں سائیں شاہو کا مدینے سے لے آئے ہیں سائیں شاہو کا مدینے سے پیام لے کے جو سبا مدینے سے مریض عشق مدینے سے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ کہیں کہ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. یا مرحبا. خوابوں کی دنیا کون سی دنیا ہے استاد صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ ایک خواب وہ جو نیند میں آتے ہیں، اور دوسرے اس کو آپ نے رات سے تعبیر کیا کہ رات میں اکثر ظاہر سوتا ہے انسان، کوئی دن میں بھی سوتے ہیں، کوئی رات میں بھی سوتے ہیں جی. تو اپنا اپنا شیڈول لوگوں نے بنایا ہوتا ہے.
رات بہرحال سونے کے لیے آپ کچھ خواب جو ہے نا دن میں دیکھتے ہیں. تو خواب اب بنیادی طور پہ دو ہی قسم کے بنے کہ کچھ خواب جو ہمیں نیند سے جاگنے نہیں دیتے اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے. بعض اوقات بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوتے میں, بڑا پیارا خواب ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں نا تو بندہ کہتا ہے یار کچھ دیر اور سویا رہتا تو یہ خواب جاری رہتا. میں اسی سے چلتا ہوں جو اس کا تذکرہ آپ نے ابھی کیا کہ انسان کو سوتے میں خواب میں یہ ہوا کہ وہ حج پہ روانہ ہو رہا ہے. اب جناب ایئرپورٹ سے روانہ ہوا, وہاں پہنچا اور اس طرح سارے معاملات ہوئے. سفر حرمین ہوا اور حرم مکہ میں پہنچا ہے, حرم مدینہ میں پہنچا ہے. تو اب اس کو ایک لطف آ رہا ہوگا, سوتے میں بھی اس کو مزہ آ رہا ہوگا. اب اس کی آنکھ کھل جائے نا جی تو وہ دل میں آتا ہے یار اچھا میں تو خواب کے اندر پہنچا ہوا تھا تو یار کچھ دیر اور سو لیتا, کچھ اور دیر لطف آتا ہے اس خواب کا. تو وہ خواب بندے کو جاگنے نہیں دیتے. اور ایک ہے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا. تو جو خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں وہ خواب انسان کو پھر سونے نہیں دیتے. وہ اس لیے کہ وہ خواب دیکھنے کے بعد رک نہیں جاتا بلکہ ان خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی عملی صورت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب سوتے میں کوئی خواب آتا ہے نا, خاص کر ڈرونا خواب آتا ہے جب, یا کسی کا کوئی ایسا کوئی نقصان والا خواب آ گیا تو وہ فوراً کسی کو ڈھونڈتا ہے یار اس خواب کی تعبیر تو معلوم کروں. جی حالانکہ اس کے پورے ایک رول ہیں کون سے خواب کی تعبیر ہوگی کون سے خواب کی نہیں ہوگی. جی پھر تعبیر پوچھنی کس سے ہے. جی ایک جزیہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوفناک قسم کا خواب آ گیا ہے اور آپ نے کسی سے پوچھا جو ماہر نہیں ہے, اب اس نے اپنی اٹکل سے اپنے تکے سے اندازے سے ہی اس نے تعبیر بتا دی, وہی تعبیر آپ کی زندگی پہ بھی نافذ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. تو بہرحال تو خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی ہے یہ بھی ذہن ہونا چاہیے. تو یہ ہو گئے نا سوتی آنکھوں کے خواب. تو سوتی آنکھوں کے خواب اور جاگتی آنکھوں کے خوابوں میں کچھ ڈفرینس ہے, کچھ یہ ایک جیسے ہیں. سوتی آنکھوں کے خواب سلمان بھائی کنٹرول نہیں ہوتے. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہ خواب مجھے آ رہا ہے تو میں نہ دیکھوں, یا آپ جاگتے میں جناب نیت کر کے سوئیں گے آج سوؤں تو مجھے جناب یہ والا خواب آئے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ خواب تو خواب ہے, اب پیارا خواب ہو رہا ہو یا پھر ڈرونا خواب آ رہا ہو یا پھر ایسا خواب جو آپ کو کہ دل کو وحشت میں مبتلا کر دے, پریشان کر دے. اب آپ نیند میں کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو کہ یار اب میں نے نہیں اس خواب کو دیکھنا, بس کرو بھائی یہ خواب مجھے نہیں دیکھنا. اب کنٹرول نہیں ہو سکتا. جاگتی آنکھوں کے خواب کنٹرول ہو سکتے ہیں. اب یہ بندے پر ہے کہ وہ خواب دیکھتے کس قسم کے ہیں. اور سوتی آنکھوں کے جو خواب ہیں نا یہ بھی بعض اوقات حیران کر دینے والے ہوتے ہیں. اس میں اگر انسان کوئی ایسا خواب بھی دیکھ رہے جو کسی کو سنائے اور سننے والا اس کا وہ شعور اس کی عقل تسلیم نہ کرے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس پر کوئی آپ کو کوئی بھی ملامت نہیں کرے گا کہ یار یہ آپ نے کیا دیکھ لیا. مثال کے طور پر خالد بھائی بڑا وہ ایک تھوڑا سا سمجھ لیں کہ وہ تو فنون والا کہہ لیں کہ ہنسنے والا ایک وہ آیا کہ اب خواب میں اس نے دیکھا کہ مچھلی کو لگام ڈال کے وہ میدان میں دوڑا رہا ہے. واہ 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 واہ, کیا مزہ آیا آپ کو ہے سن کے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سوتے میں دیکھا, اب آپ اس کو جاگتے میں آپ کو سنائے گا یار میں نے یہ دیکھا ہے خواب, آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے کہ یار سوتے میں خواب آیا نا. لیکن سلمان بھائی اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا مچھلی کو, اور وہ بھی وہیل مچھلی, اس کو لگامیں ڈال کے اور پھر اس کو لے کے میں یہاں سے لاہور جاؤں کراچی سے. کیا بات. تو آپ کچھ تو تبصرہ کریں گے نا یار کیا اس کو بولوں گا ابھی السلام علیکم, مطلب یہ سلام متارکت کہلائے گا پھر ایسا ہی ہے جی کہ بھائی آپ اپنی جگہ اچھے میں اپنی جگہ اچھے. تو اب بلکہ اس پہ تو کہو نا بھائی آپ جب جائیں تو پھر مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا. جی 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 میں بھی چلو چکر لگا کے آ جاؤں گا ایک.
اللہ اکبر. تو جاگتی آنکھوں کے خوابوں اور سوتی آنکھوں کے خوابوں میں فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوتا بندے پہ. جس طرح کے مرضی خواب دیکھ لے کوئی اس کو بلیم نہیں کرے گا, ملامت نہیں کرے گا کہ یار یہ تم نے کیا خواب دیکھ لیا. لیکن جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھے جاتے ہیں نا, اس کو عقل اور شعور کے تحت ہونا چاہیے, تبھی وہ خواب تعبیر کی شکل بھی اختیار کریں گے, تبھی وہ خواب آگے جا کے حقیقت کا رنگ بھی ان کو مل سکے گا, حقیقت کا جیسے روپ دھارنا وہ بھی ہوگا. تو اگر جاگتی آنکھوں کے خواب ہوں تو پھر وہ کنٹرولڈ ہونے چاہیے. اور کسی نے کہا ہے کہ اگرچہ تمہاری نظر آسمان پر ہو, یہ مت بھولو کہ تمہارے قدم زمین پر ہیں. تو خواب وہ دیکھیں جاگتی آنکھوں سے جن کی تعبیر آپ حقیقت میں کر سکیں. اب آپ یہ بتائیں, ابھی جو میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا سیمپل دیا ہے کہ وہیل مچھلی کو لگام میں ڈال کے جناب اس نے چلانا ہے روڈ کے اوپر, وہ بھی, اور روڈ بھی خالی نہیں ہوتا ہے, ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں, بسیں وغیرہ, یہ سب ہوتا ہے. تو کیا یہ کوشش کے بعد ممکن ہے کہ وہ یہ کام کر لے گا؟ وہیل مچھلی لگام میں ڈال کے ایک یعنی کہ سینسیبل یعنی کہ شعور کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں گھوڑے کو لگام ڈال کے چلا جائے, اتنا لمبا سفر دور کی بات ہے, آدھا ہی کر لے تو چلو, یہ بھی مشکل ہے. لوگ تو گھوڑے پر نہیں بیٹھ پاتے. اب میں وہی اصل میں جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. گھڑ سواری کرنا یہ بھی ایک فن ہے. عدنان بھائی آپ کا ہے تجربہ گھڑ سواری کا؟ آپ کے اس میں وہ نہیں تھا, مشی میں گھوڑا وغیرہ تھا آپ کے یہاں یا نہیں تھا؟ ہمارے دادا سوار ہوا کرتے تھے, لیکن ہم نے تو تانگا ہی دیکھا ہے. اچھا, تو وہ بھی ایک طرح سے گھوڑا گاڑی ہے, اس پر تو سواری کی ہے, لیکن گھوڑے پر بیٹھنا جو ہے یہ اس کا اتفاق نہیں ہوا, اور میں یہ کوشش بھی نہیں کروں گا کہ اس پر سوار ایسے ہوتے ہیں سدھائے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں جی, کہ وہ جہاں کہیں آپ جائیں نا ساحل سمندر پہ یا اس طرح کسی جگہ پر, تو وہ آپ سے کچھ فیس لیں گے کہ جناب آپ بیٹھیں. اور ایسے وہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں جانا, اور اتنے بھی سیانے کا انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے واپس پلٹ آنا ہے. اب اس کو اگر آپ کو گھوڑا چلانا بھی آتا ہے نا, تھوڑا آگے کرنے کی کوشش کریں گے وہ واپس کو پلٹے گا, اتنا سکھایا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بالکل سیکھے سکھائے گھوڑے کی سواری کا تو شاید کوئی تجربہ ہو. جو گھوڑا ابھی استبل میں ہوتا ہے اور اس پر ابھی کسی نے سواری نہیں کی, اس پر جب پہلا جو سوار ہوتا ہے نا, تو وہ گھوڑا جتنا اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے, اور جیسا مض اور گھوڑا ہوتا ہے وہ پھر اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے. بہرحال تو آپ مچھلی سے تو سیدھا گھوڑے پہ لے آئے نا, تو یہ تو آپ نے ان کے ساتھ شفقت کر دی نا, جس نے خواب دیکھا تھا کہ مچھلی کو میں لگام میں ڈال کے روڈ پہ چلاؤں گا اور یہاں سے لاہور پہنچ جاؤں گا. تو میں جو اینالائز کروانا چاہ رہا ہوں, جو ایک حقیقت شناسی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے بعد بھی بندہ کہتا ہے اس کی تعبیر ہونی چاہیے. جس خواب کی تعبیر ہو سکے وہ خواب تو بندہ دیکھے, اور پھر اس کی تعبیر کے لیے کوشش ہو سکے. آپ نے خواب دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی, آپ نے ایک خواب دیکھا. خواب امیجنیشن کا ایک حصہ, جاگتی آنکھوں کے جو خواب ہم کہتے ہیں نا, یہ انسان کے تصور کا, انسان کے گول سیٹ کرنے کا, انسان کے ذہن کا, اور مستقبل کے منصوبوں کا پلاننگ, اس کو ہم جاگتی آنکھوں کے خواب کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا, عالم بناؤں گا, مفتی بناؤں گا, اس کی تعبیر بڑی پیاری ہے. اور اگر وہ دوسری جانب کے خواب دیکھتا ہے کہ میں شہر کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب سے بڑا بدماش بنوں گا, اور وہ ڈان بنوں گا, جناب یہ کروں گا, میرے نام سے لوگ کانپیں گے, اور جناب میری ایک وہ یعنی کہ مائنس قسم کی حکومت قائم ہو جائے گی, تو یہ خواب پھر مائنس میں جائے گا. اس خواب کی تعبیر بڑی بھیانک ہے کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو شریعت کی نافرمانی. تو خواب دیکھنے میں ایک خیال تو یہ رکھنا ہے کہ حقیقت کی سرزمین پر چلنا ممکن ہے اس خواب کیا, اور دوسرا یہ کہ اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں اگر یہ آپ کو چیز مل جاتی ہے تو کہیں اسلامی تعلیمات کی نفی لازم تو نہیں آتی, کہیں رب اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو لازم نہیں آتی. تو بہت سارے خواب لوگوں نے دیکھے, اس کی تعبیر ہوئی. مثلا اگر
میں یہ کہوں گا یار یہ میز ابھی ہوا میں اڑے گی اور اڑتے ہوئے جناب ہمارے کیمرہ مین کے پاس چلی جائے گی، تو سارے حیرانگی سے دیکھیں گے یہ کیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جہاز جس میں ہم بیٹھ کے جاتے ہیں بڑے مزے سے، اور وہ جہازوں کی بھی قسمیں کہ اتنی اس میں پیسنجر آ سکتے ہیں، اتنے آ سکتے ہیں، اتنے آ سکتے ہیں، یہ جناب فضا کے اندر ہی تیل بھر لے گا وغیرہ وغیرہ، اتنی لمبی فلائٹ یہ جہاز نہیں کر سکتا، یہ والا کر سکتا ہے۔ اب تو ورائٹیز ہیں، اب تو انتخاب ہے۔ تو جس نے اولاً سوچا ہوگا کہ میں نے ایک اڑنے والا کچھ چیز بنانی ہے، تو لوگوں نے کیا تائید کی ہوگی، گلے میں ہاتھ ڈالے ہوں گے کہ ہوا میں اڑے گا اور وہ بھی لوہا، اس کو تو شاید سوچا ہو کہ اس کو کہیں پاگل خانے میں جمع کراتے ہیں۔ تو خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وقتی طور پہ تو حیران کرتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں جیسے اب موبائل ہے، تار کے ساتھ ٹیلی فون کا وقت ہم نے دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ جی بالکل دیکھا، اس وقت تار والا میں نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ پورے محلے میں ایک دو گھر میں فون ہوتا تھا، تو اسی گھر میں پھر سارے فون جو ہے وہ آتے تھے، وہی سینٹر بنا ہوتا بلانے جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی فون تھا نا افسر، تو پورے مطلب یوں سمجھ لیں محلے کے فون جو تھے وہ کیا تھے، ہمارے گھر میں آتے تھے، فلاں نے بلایا ہے ذرا کو 10 منٹ بعد فون کرنا۔ وہ اب ہمیں گھر والوں نے کیا کرنا، جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، اب ہم نے جانا ادھر جا کے ان کا دروازہ بجانا، تھوڑا فون آیا بھائی، وہ کہہ کے ان کو واپس آ رہا، پھر اتنے دیر میں واپس آنا، کال آ رہی، یہ تو زمانہ دیکھا ہوا میں نے، یہ سارا ہے تار والا۔ جی اس کے بعد فون آیا تھا، مطلب یہ فون تار والا فون تھا، اور یہ بھی خال جگہوں پر تھا، بہت کم تھا۔ جی مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب پہلی مرتبہ اس وقت یہ اس کی منظوری بھی جلدی نہیں ملتی تھی۔ پہلی مرتبہ جب وہ اتنے سارے پروسیس کے بعد جب لگا نا، تو میں کم سن تھا، تو وہ بڑی خوشی ہوئی، جناب فون لگ گیا جناب، اب ہم گھر بیٹھے کسی سے بات کر سکتے ہیں، اور تار والا۔ آج اگر لگے تو کیا ویسی خوشی ہوگی؟ کیوں کہ اس سے اگلا جہان ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ اگلے جہان میں کیا تھا کہ پہلے بٹنوں والے فون آئے، اس وقت ٹچ کا تصور نہیں تھا کہ اسکرین کا، اور بٹنوں والا ہی اب وہی ہم کہتے ہیں کہ یہی ہے، بڑا زبردست ہے، بس تار ہی نہیں ہے، کیا فوکس، تار کے بغیر آپ جہاں مرضی جناب بات جا کے بات سنیں، آپ کو تار نہیں کھینچنی پڑتی۔ اس کے بعد پھر ٹچ اسکرین آئی، اب ٹچ اسکرین کے اندر بھی مختلف قسم کے آپشن، اب گھڑیوں پہ کیا، اور طرح طرح کی ایجادات، بلکہ یہاں تک رپورٹیں دینے والوں نے کہا کہ ابھی تو آپ جہاز کے سفر کو سب سے فاسٹ سمجھتے ہیں نا، کہ آپ یہاں سے بیٹھے اور وہاں جا کے آپ اتر گئے 2 گھنٹے میں۔ ایسی ٹرینوں پر کام ہو رہا ہے جو جہاز سے زیادہ تیزی سے آپ کو پہنچائیں گے۔ اللہ، اس وقت کی نسل جب آپ اس کو بولیں گے نا بیٹا جہاز میں چلتے ہیں، کیونکہ ابا کیا ہو گیا، پرانے زمانے کی باتیں کیوں کر رہے ہو، اب تو ٹرین اتنی فاسٹ آ گئی، اس پہ چلتے ہیں، آگے کیا ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا۔ تو اب انوینشن کے حوالے سے اگر کوئی ہمیں کہے اور وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ کوشش کرے گا نا، تو کوشش جہاں ہو سکتی ہو وہ خواب تو آپ دیکھیں، لیکن وہ خواب بھی وہ دیکھیں جو اس فیلڈ کا ہو۔ تو یہ ہے ساری چیزیں کہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھنے میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، سو نہیں رہے۔ یہ درست فرمایا آپ نے، یہ ہے ساری چیزیں۔ جی فرمایا خالد بھائی، میں اس پر ایک بات کہنے لگا تھا کہ صاحب خواب دیکھنا یہ تو یعنی یوں بولیے کہ انسان کا اپنے ذہن میں امیجنیشن کرنا، یا اپنے یوں بولیے کہ ہوا کے اندر کلے کو تعمیر کرنا، یا یوں اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں تو ایک جو ہے وہ زندگی کا ایک پلان بنانا، ایک گول جو ہے وہ سیٹ کرنا، یا اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آنا کہ میں اس جگہ پر جو ہے وہ پہنچوں گا، یوں پہنچوں گا۔ تو گول سیٹ کرنے میں تو حرج ہے ہی نہیں، نہ اس سے کوئی منع کر رہا ہے نہ کوئی منع کرے گا۔ جی مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ جب بندے نے یہاں سے خیالوں سے شروع ہونا ہے، اور خیالوں پر بھی کیا ہے، ختم ہونا ہے۔ بیٹھے تو بھی کہاں بیٹھے جو ہے نا وہ خوابوں کی دنیا میں بیٹھے، اور اٹھے تو تب بھی کہاں تھے، خوابوں کی دنیا میں تھے، بعد میں بھی کہاں رہنا ہے، خوابوں کی دنیا میں ہی رہنا ہے۔ مسئلہ اس میں ہے خیالی پلاؤ تو بعض بندہ جو ہے بناتا رہتا ہے، لیکن حقیقی پلاؤ بنانے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرتا۔ پلاؤ پھر خیالی بریانی کو نہیں کہتے؟ جی خیالی پلاؤ کی بولتے ہیں، خیالی بریانی کو نہیں بولتے۔ پلاؤ شاید صرف جس نے یہ محاورہ بنایا اس کو مزے کا لگتا ہوگا، اس لیے اس نے پلاؤ بول دیا۔ یہ میرا ذہن کام کر رہا ہے نا، اس وقت پلاؤ ہی ٹاپ آف دی لسٹ ہوگا۔ ہاں جی، تو اس نے وہی محاورہ بنا دیا۔ آج کل کے کسی کو موقع دیا تو خیالی بریانی بنائے گا۔
تو محاورے جو ہے نا ایک دفعہ سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہی سفر کرتے ہیں، وہی چلتے ہیں، ایسی بات ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا گول سیٹ کرنا، تو بعض خواب وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھتے دیکھتے بندہ گول ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے چلا گول گول گھوم کے وہیں پر آ گیا. ٹھیک ہے جی، پھر وہیں رہتا ہے. ایسا ہی. یہاں شیخ چلی کے بارے میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ شیخ چلی کو کوئی شخص جو تھا وہ ایک جو ہے وہ گھی کا پیالہ دیا کرتا تھا. شیخ چلی تھوڑا سا استعمال کرتا تھا اور باقی کیا کرتا تھا، ایک برتن تھا اس میں جمع کرتا جاتا تھا، مٹی کا ایک بڑا سا برتن تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ برتن گھی کا بھر گیا. تو شیخ چلی نے سوچا چلو یہ میں کسی کو دے دیتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی کو دوں گا تو کھا جائیں گے تو کام تو ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں بیچتا ہوں. یہ گھی کا اصلی گھی کا اتنا بڑا مٹی کا برتن جمع ہو گیا ہے، اس کو بیچتا ہوں، اس سے پیسے آئیں گے، اس سے تجارت کروں گا، تجارت کر کے نفع کماؤں گا، اس نفع سے جو ہے وہ بھینسیں خریدوں گا، تو بھینسیں جو ہے وہ پھر آگے بچے دیں گی، ان بچوں کے آگے جو ہے وہ مزید بچے ہوں گے، یوں میرا بھینسوں کا کیا ہے بڑا بن جائے گا، دودھ گھی پنیر یہ میں بیچنا شروع کر دوں گا، ایک بڑا جو ہے بزنس مین بن جاؤں گا، پھر جو ہے میں شادی کروں گا، پھر میرے جو ہے وہ بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب جو ہے وہ میں جب بچوں کو ٹائم دوں گا تو کام کاج نہیں سنبھال پاؤں گا، تو پھر میں کیا کروں گا، پھر میں 2 مزدور رکھوں گا. اب بچے بڑے ہوں گے تو وہ کبھی میری بات مانیں گے، کبھی بات نہیں مانیں گے، ایک ڈنڈی میرے ہاتھ میں جو ہے وہ ہوا کرے گی، اور پھر جب میرا کوئی بچہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مستیاں کرے گا تو پھر کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ ایک لگا بھی دیا کروں گا. تو یہ کہتے کہتے اس کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی، اور وہ ڈنڈی اس نے کیا کی، وہ سوٹا اس نے وہ گھی کا جو برتن تھا اس کو مارا، اور وہ گھی جو ہے وہ یوں زمین پر بہہ گیا. اور یہ شیخ چلی کے خواب کا کیا بنا، انجام بنا. تو شیخ چلی کے خواب بندہ نہ دیکھے. شیخ چلی بھی ویسے ایک کردار ہے، اس پر بھی ویسے میں نے تحقیق نہیں کی کہ آیا یہ حقیقتاً موجود تھا یا نہیں تھا، اس میں لیکن چلیں جو بھی تھا جی لیکن باتیں جو اس کی ہیں نا وہ بے وقوفوں والی ہی ہیں. یہ بات تو طے شدہ بات ہے، عقل و دانش کی بات ہو اور شیخ چلی کی طرف منسوب ہو یہ نہیں ہے. بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو صرف اور صرف خیالوں کے اندر ہی گھومتے نہیں رہنا چاہیے. خیال کے بعد، سوچ کے بعد، فکر کے بعد، انسان کے ایک امیجنیشن کے بعد جو اگلی منزل ہوتی ہے، ٹو ایکٹ اپون ہوتا ہے، اس کو شرمندہ تعبیر کرنا، وہ بات جو سوچی ہے اس تک کیسے پہنچنا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ضروری ہے. ہر کوئی بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میں یہ مقام جو ہے وہ حاصل کر لوں، فائنینشیل سٹیٹس میرا مثال کے طور پر اچھا ہو جائے. تو فائنینشیل سٹیٹس باتیں کرنے سے یا سوچنے سے اچھا صرف اور صرف نہیں ہوگا کہ بندہ باتیں کرتا رہے، سوچتا رہے اور فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے یہ بہتر ہوتا جائے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کچھ ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی، اور ایفرٹ کے ساتھ ساتھ کنٹینیوسلی محنت بھی کرنی پڑے گی. ایسے ہی مقام نہیں ملتا. آپ محنت کرتے ہیں، آپ اسٹرگل کرتے ہیں، آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ خون پسینہ جسے میں بولوں کہ ایک کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور اچھے وے کے اندر جب پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی منزل خالد بھی پہنچتی ہے. میں سوچتا رہوں کہ میں وزیر آباد جاؤں گا تو سوچنے سے تو بندہ وزیر آباد نہیں پہنچے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ چاہتے سب ہوئے کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. جب قلب سلیم ہوگا تو پھر اوجے سریا پر آپ کا مقام بھی ہوگا. لیکن دل کی صفائی کرنا اور دل کو برائیوں سے پاک کرنا اور اس کے نقائص اور عیوب سے دل کو بچا کے رکھنا، یہ بہت ایفرٹ طلب کام ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے اس میں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے والے راستے پر آنا ہوتا ہے. چاہے اس کو روکنے کے لیے پھر خود سستی رکاوٹ بنے، چاہے شیطان رکاوٹ بنے، چاہے دنیا میں پھیلے ہوئے دیگر اسباب رکاوٹ بنے. بندے کو اگر اوجے سریا پر مقیم ہونا ہے تو پھر قلب سلیم اس کے لیے ایک لازمی شرط ہے. ایسے ہی بندہ دنیا میں جو بھی کوئی مقام چاہتا ہے کہ مجھے یہ مقام مل جائے، میں اس اسٹیٹس پر پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے، باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کو فالو کر کے اسے آگے بڑھنا ہوتا ہے. انسان اگر اپنی زندگی میں صرف منزل کا تعین رکھے اور منزل تک پہنچنے کے لیے کسی راستے کا انتخاب نہیں کرے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ گویا یہ ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے کہ یہ شیخ چلی کے خواب ہی دیکھ رہا ہے.
اس کی باتیں ہوں گی اور باتوں کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، بڑھتی چلی جائیں گی، وہاں پر منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی، لیکن جب اس کو دوبارہ اس خواب کی دنیا سے حقیقت میں لایا جائے گا تو یہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں پر تھا۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کوئی خیال دیکھ رہا ہے یا اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے تو یہ بھی تو دیکھے کہ اس کے لیے پلاننگ کیا ہوگی، یہاں تک پہنچنا کیسے ہے اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیسے کرنا ہے۔ میں ان باتوں میں سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نعرہ ہے، ایک مقصد زندگی ہے، ایک پیغام ہے، اور وہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو یہ ایک خواب، ایک ٹارگٹ کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے اور یہاں تک لوگوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کا دین پہنچانا ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ جس بات کے بعد یا جس نعرے کے بعد آپ بیٹھ گئے ہوں، اس کے بعد آپ دعوت اسلامی کے اگر نظام کو دیکھیے تو پورا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو ممکن بنایا جائے اور جو ذرائع تبلیغ دین کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں پھر ان کو اپنایا جائے۔ الحمدللہ عز و جل جب ان چیزوں کو اپنایا جا رہا ہے، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، یہ سارے ذرائع وہ ہیں جو موجودہ دور کی ضرورت بنتے ہیں، اور پھر ان کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین اس کو پہنچایا جائے، تبلیغ قرآن و سنت جو بنیادی مقصد ہے اس کو عام کیا جائے اور خدمت قرآن میں، خدمت دین میں اپنا حصہ ملایا جائے۔ جب ایک سوچ بنی کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کے لیے بہترین جو چیزیں ہیں رب العالمین جل وعلا کا قرآن ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری تعلیمات ہیں۔ اب ان کو کیسے عام کرنا ہوگا، اس کے لیے الحمدللہ ایک یعنی پورے نیٹ ورک کو اگر دیکھ لیا جائے دعوت اسلامی کے تو بچوں کے لیے کیا انتظام ہے، وہاں مدارس بنائے گئے ہیں، اسکولنگ سسٹم کے لیے کیا انتظام ہے، الحمدللہ دارالمدینہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح دیکھیے دارالمدینہ ہے، فیضان اسلامک اسکول سسٹم ہے، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی، یہ سارے ہی ادارے اور ان کا قیام، اس کے پیچھے بنیادی وہی مقصد نظر آئے گا کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو جب کسی ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کے بعد اس کو اچیو کرنے پر لائے تو اس کے لیے اس نے پروسیس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری صرف باتیں ہیں اور میں کام کوئی نہیں کر رہا۔ جب آپ بڑا خواب دیکھتے ہیں تو اس بڑے خواب کے دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن آپ سے جب اس خواب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس خواب کو کس طرح پورا کریں گے یا اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایفرٹ بھی کی ہے تو اس وقت بھی آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ یہاں پر پرابلم کیا ہو رہی ہے ایک عام افراد کی زندگی میں، کیونکہ خوابوں کی دنیا کا تعلق سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ہی ساتھ ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، بہت اچھا خواب ہے، جہاں لڑائیاں ہو رہی ہوں، جہاں پریشانیاں ہوں تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ مطلب کہیں بھی ہوں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اندر کوئی معاملہ ہے جو ڈسٹرب چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، ساتھ رہنے والوں کو کہیں نہ کہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک پرابلم ہے جو آپ چاہے چھپا رہے ہیں لیکن وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اب خواب یہ ہوتا ہے، سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار سکون سے رہیں تو کتنی اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب ان سارے معاملات پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بہت اعلیٰ آفیسر بناؤں، بہت اچھی بات ہے، وہ خدمت خلق کرے گا، لوگوں کے کام بنائے گا اور لوگوں کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان کی جو کچھ لوگوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور کرے گا۔ ایک اچھا کام ہے یہ اور آپ کی اچھی سوچ ہے، اس کے سگنیچر پہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت پیاری بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ اسے کوئی ٹریک بھی تو فراہم کریں گے نا۔ یہ صرف یہ سوچ کر کہ میرا بچہ بہت اچھا اور بڑا آدمی بنے اور میں اس کے لیے کروں گا کچھ نہیں، اس کے لیے کسی اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب نہیں ہے، اس کے لیے کسی اچھے ٹرینر کا انتخاب نہیں ہے، اس کو منزل بہت اونچی دکھائی آپ نے لیکن اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ خواب بھی خواب ہی رہ جائے گا اور بندہ خوابوں کی دنیا سے آگے نہیں نکل پائے گا۔ اچھا ایک بات تو سلمان بھائی یہاں پر یہ ہے
کہ لوگ خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں اور لوگوں اپنے متعلقین کو یہ بتا رہے ہیں کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور اونچے اونچے خواب دکھا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، اسی دنیا میں رہنے والے افراد انہوں نے خواب دیکھنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو جب سمجھاتے ہیں تو وہ یوں سمجھاتے ہیں، بیٹا تم نہیں کر سکتے، یہ تمہاری اوقات سے بہت بڑی گیم ہے، یہ آپ کی حیثیت سے بہت باہر ہے، اور اس کے لیے مختلف جملے استعمال کرتے ہیں۔ بیٹا یہ امیروں کا کام ہے، یہ فلاں ادارے والوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ بچہ اگر کچھ کرنے کا سوچ بھی رہا ہو تو بڑا ہی اس کی سوچ پر پاؤں رکھ کر اسے مسل دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ وہ بیچارہ خواب دیکھنے کا رہتا ہے، نہ اس کی تعبیر کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ہمیں راہ اعتدال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ وہ یہ بندے کو یہاں لا کر کھڑا کرتا ہے کہ بندہ دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں تک اس حقیقت میں سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن خالد بھائی اس میں ایک بات ہے کہ جب بچہ مثال کے طور پر اگر وہ کچھ سوچ رہا ہے، اس کے خواب ہیں اور وہ گھر میں بتا رہا ہے، تو جو اس کے والدین ہیں وہ کم از کم اسے اس بات پر تو گائیڈ کریں گے نا، بیٹا یہ سوچ درست نہیں ہے، یا یہ پاسبل نہیں ہے، یا یہ ریلائبل جو ہے وہ نہیں ہے، یا یہ ہو نہیں سکے گا۔ بعض اوقات خالد بھائی بندہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے جو وہ کر نہیں سکتا، وہ سوچ رہا ہوتا ہے جو یہ کیا ہے کر نہیں سکتا، اور اس سے ہوگا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہو سکتا ہے یا جو کر سکتا ہے یا جس کی اپورچونٹی اسے مل سکتی ہے وہ یہ سوچنا نہیں چاہ رہا۔ بہت ویلڈ پوائنٹ لیا سلمان بھائی آپ نے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسی ہی سوچ کو درست کرنے کے لیے بڑوں کا ساتھ اور ان کی اٹیچمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ یا مرحبا۔ لیکن اٹیچمنٹ کے ساتھ ایک تو ہے کہ آپ نے آنے والی سوچ کو کچل کے رکھ دیا جس کے بعد پھر کوئی سوچ پیدا نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی سوچ ہے، کوئی خیال ہے جو آیا ہے، لیکن اس کو ڈائیورژن کی ضرورت یا مرحبا۔ تو یہاں پر ضرورت یہ ہوگی کہ آپ اس کو ڈائیورژن لگائیں، اس کو بتائیں کہ آپ کہاں ایکسس کر پائیں گے اور کہاں نہیں کر پائیں گے، اور جہاں نہیں کر پائیں گے ود دی لاجک اگر آپ بات کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو سمجھ جائے گا اور دوسرا پھر لا حاصل کی کوشش نہیں کرے گا۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں تو صرف اس میں برباد ہو گئی کہ انہوں نے صحیح لا حاصل کرنا شروع کی، وہ چیز جو انہیں مل ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے لیے ایسا دوڑے کہ دوڑتے ہی چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر یہ حالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ڈائیورژن لگانا بھی ضروری ہے، سوچ کے دائرہ کار کو رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ساری باتیں خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنے کے ساتھ ہی چل پائیں گی۔ اگر یہ سوچیں کہ رہنا خوابوں کی دنیا میں ہے، لیکن اللہ اکبر، یہاں ایک خیال مجھے آیا ہے، کچھ افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں دنیا میں بہت ہیں، خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، وہ سونے کا شہزادہ نہیں آتا لیکن سر پر چاندی ضرور آ جاتی ہے۔ محض بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خوابوں والی بات، وہ لائف اسٹائل ہمیں چاہیے، وہ رشتہ چاہیے جس کا جو ایک ہی ہو ساری کائنات میں، ہم کہیں تو ہمارے لیے چاند بھی جھک جائے، ہم کہیں تو ہمارے لیے تارے بھی توڑ کر لا سکے، کوئی ایسا کیپیبل بندہ ہو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر نہ کوئی چاند لے کر آئے گا، نہ ہی تارے ٹوٹیں گے، تارے تو جو ہے وہ جب ٹوٹیں گے تو قرب قیامت میں ہی وہ ٹوٹیں گے، جھڑیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ہے قیامت آ ہی جاتی ہے۔ ہاں جی، قیامت بھی آئی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ خیر فرمائے۔ میں یہاں ایک عرض کروں، صحیح لا حاصل کی جیسے آپ نے بات کی، یعنی وہ سوچ رہا ہے اور کوشش بھی وہ کر رہا ہے جو ہو نہیں سکتا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں۔ یہ ایک بندہ تھا حافظ صاحب، اور یہ اس طرح کے ایک نہیں کئی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سوچا، وہ طبقہ ہے جو ایسا ہوتا، جی انہوں نے سوچا یار سونا بناتے ہیں۔ حکیم آدمی تھا، اس نے سوچا کیا کرتے ہیں، سونا بناتے ہیں، یعنی یوں کوئی نظام بنائے گا جس سے کیا ہو جائے، سونا بن جائے، سونا بن جائے گا کمال ہو جائے گا۔ گھر کا سونا، جی پھر تو گھر کا سونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جناب گولڈ بنانے کا تجربہ ہو رہا ہے، اور گولڈ کس سے بنے گا؟ انڈوں کے چھلکے سے، دیسی انڈے کے چھلکے لے کے اس کی جھلی اتار کے
केमिस्ट आया है उसके एक कटोरे में उसको डाल के और फिर उसमें भेड़ का दूध डालना। अच्छा, भेड़ का दूध जो है वो डाल के, यानी 1 पाव भेड़ का दूध। ये मैं आपको फैक्ट बेस्ड बात जो है ना वो ये बता रहा हूँ, ठीक है। बंदा सोच रहा है कि मैं अब इससे क्या करना है, सोना बन जाए, सोना बनाना है, और यूं सुन लिया इसने। अब तांबा भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम एक बनाया भारत। यानी आप पूरा नहीं बता रहे प्रोसेस? पूरा बताने का फायदा भी नहीं है ना, पूरा बताने का, मैं उसका अंजाम बताने जा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो कुछ था, वो तांबे को आग दें तो वो तांबा टूट जाए। अच्छा, वो पूरा एक उसका एक तरीका होता है कि तांबे को अगर आपने तांबा कह रहा हूँ, पारा पारे को जो है वो आग दे रहे हैं, पारा क्या है वो उड़ जाएगा, ठीक है। दिले बेताब बूढ़े हशर में पारा होकर। चलें भारत, वो मैं वापस आता हूँ। तो भारत फिर क्या किया, वो एक मिट्टी का बर्तन होता है छोटा सा, पंजाबी में से कुज्जा कहते हैं उसको जी। वो लिया जनाब, उसमें वो अंडे की छिलके भी डाल दिए, भेड़ का दूध भी डाल दिया, और भी जो कुछ डालना डूलना था वो डाल के उसके ऊपर जनाब अली वो क्या रखा, वो ठूठी पंजाब में वो कहते हैं, वो छोटी सी होती है जिसे कराची में जैसे हमारे यहाँ वो खीर नहीं मिलती जिसमें, उस तरह की उसको वो छोटा सा मिट्टी का वो होता है वो। तो बारह ढक्कन के तौर पे उसके, हाँ ढक्कन के तौर पे उसको क्या किया, वो कुजी को ठूठी उसके ऊपर रख दी। अब जनाब उसे क्या किया, उसे मिट्टी लगा के वो बम सा छोटा सा जो बन गया। अच्छा, अब वो ले गए, अब ये क्या करना है, अब इसको रखेंगे भट्टे में जी। भट्टे की आग बड़ी तेज होती है, ईंटों वाला भट्टा जो होता है, ठीक है। अब उधर भट्टे में ले गए, वो जो भट्टे वाले थे ना वो देख के डर गए, उन्होंने कहा अच्छा मर्द। अब वो बंदा बोल रहा है, ओ कोई नहीं यार, खैर है, आग लगन दो जरा, इंज मतलब आग का फेरा लगेगा तो कुछ नहीं होता। बार उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो उसको रखा। अब वो भट्टे की आग जो होती ना अफसर, बड़ी सख्त आग होती खालिद भाई। हाँ जी जी, ईंटें जो हैं वो रेड हुई होती हैं जी, बिल्कुल कच्ची ईंटें रेड जब हो जाती हैं, इतनी सख्त और तेज आग होती है, और इतनी यानी आप जूता पहन के भी उसके ऊपर जो है वो जहां वो आग लगी होती है उसके ऊपर चल नहीं सकते। वो जो भट्टे पे काम करने वाले लकड़ी के जूते उनके वो होते हैं, वो पहन के उसके ऊपर जो है वो चलते हैं। बहरहाल अब वो क्या हुआ, वो जब आग आई ना खालिद भाई उस तक, तो वो फट गया। ओहो, वो फट गया, और वो जो उनका सोना बिखर गया जी, सोना क्या बिखरा साहब, उनका भट्टे वालों का जो है वो अच्छा खासा क्या होगा, नुकसान हो गया। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, अब वो बंदा जब वापस आया ना, अब जिसने रखा था जिस मजदूर ने, अब उस मजदूर की क्या हो गई, ओहो, उसकी तो पेशी हो गई। वो सीक्वेंस में ईंटों को खड़ा करते हैं, तो वो अगर गिर जाए ना तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये भट्टा फील्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, हमारे उधर थे तो मुझे थोड़ा इसका जो है वो अंदाजा है भट्टों का। तो वो भारत वो क्या हो गया, उनका वो नुकसान भी हो गया, मतलब वो थी वो ईंटों की वो जो उन्होंने बनाई हुई थी वो गिर गई, तो भारत उनका काफी नुकसान भी हो गया। अब वो नुकसान किसके ऊपर आया भी, कैसे हो गया, वो बात खुल गई जी, ऐसे हो गया। और फिर वो बेचारा जो मजदूर था, वो जिसने ये रखवाया था, ये रखा था, जो भी था, उसको खमियाजा भी उसका भुगतना जो भी पढ़ना था, और पढ़ा जो भी है, वो मामला आगे हुआ। अब वो जो बंदा जिसने रखा हुआ था ना वो आ गया, वो जी की बने ना आख्या इतने बह जा भाई। अब उन्होंने उसको उधर बिठा लिया, उसको बिठा के उसको बोला कि भाई ये तुम रख के गए थे, उससे तो इतना नुकसान हो गया, ये हो गया। उन्होंने कहा तुहाडियां ते ईंटां दा नुकसान होया है, साडा ते सोना ही रुड़ गया, यानी आपकी ईंटों का नुकसान हुआ है और हमारा तो सोना ही जो है ना वो बह गया है। वो तो देखिए क्या करने जा रहा है और क्या होगा जी, इस पर जो है वो गौर करने की बात है। सोना बनाने वाला अगर बंदा खुद ही घर में बैठा बैठा सोना बना ले, तो फिर जब सब सोना ही बना रहे होते, गोल्ड ही बना रहे होते, तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस समत में आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसको भी जो है वो देखना पड़ेगा। और मैं आपको अर्ज करूं मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको ख्वाब दिखाएंगे और ख्वाब दिखाने के बाद आपको लूट लेंगे जी। यानी आप ख्वाब तो देख लेंगे भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे आप देखें पैसे डबल करने के ख्वाब है, सोना डबल करने का ख्वाब है, ले आओ जी सोना डबल करके देंगा मैं, तो सोना डबल हो गया, बंदा गायब हो गया, सोना भी डबल नहीं हुआ, जो था वो भी क्या है, वो भी चला गया। पैसे डबल हो गए, पैसे कहाँ डबल होंगे भाई, वो जिसने लिए थे वो बंदा ही क्या है, वो गायब हो गया।
تو یہ لوگ خواب دکھاتے ہیں اور لوگ خواب دیکھ بھی لیتے ہیں، اور انجام کیا ہوتا ہے جب اس پر غور نہیں کرتے بالآخر کیا ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں اور بالکل یوں بولیے کہ ملیا میٹ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ سلمان بھائی، یہ جو اس طرح کے خواب دیکھنے والے لوگ ہیں نا، ایسے بے شمار آپ کو معاشرے میں ملیں گے، اور یہ ایک ایسا عجیب طبقہ ہے کہ جو یوں کہہ لیں اپنے سے پہلے جو بیچارے شرمندہ تعبیر جن کے خواب نہیں ہوئے بلکہ لٹ لٹا کے جو پاس تھا وہ بھی نہ رہا، ان کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ کیمیا گری جو ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، سونا بنانے کی لگن اور دھن، اور میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں اور معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، سونا بنانے چلے ہیں، اور وہ جو اپنے پاس چاندی سونا ہوتا ہے نا، بلکہ جسم ڈھانپنے کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی بیچ چکے ہوتے ہیں، حال سے بے حال، لیکن سونا ساری زندگی بنتا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا یہ وہی لوگ ہیں حقیقت میں جس کو شیخ چلی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ راتوں رات میں امیر ہو جاؤں گا، سونا بنے گا اور میں بس ایسے یوں کہہ لیں کہ معاشرے میں میرا ایک مقام ہوگا اور روپیہ پیسہ ہوگا، یوں ہوگا، لیکن وہی ان کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کا تو جو ہے نا یہ مطلب تمہارا فلاں نقصان ہوا ہے اور میرا تو گھر ہی اجڑ گیا ہے، میرا تو سونا ہی جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ لوگ بیچارے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے لوگ جو ہے نا، یہ وہ خواب ہیں ان کے جو بس خواب ہی رہتے ہیں، اور فضول خواب جس کو یوں کہہ لیں کہ بس پریشان خوابیں، اور یہ بیچارے اس سے بیدار بھی نہیں ہو پاتے، کیونکہ جو روپے پیسے کی اور مال دولت کی جو ہوس ہے نا اور جو لالچ ہے وہ انسان کو یوں کہہ لیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جوگیوں کے سنیاسیوں کے چکروں میں پڑے یہی سونا بنانے کے اس میں، اور وہ انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہی راتوں رات امیر، زمین میں سے سونا نکلے گا، یہ بھی یہ طبقہ بھی ہے، زمین میں سے سونا نکلے گا، کون بتائے گا؟ جی آپ ذرا استخارہ کر کے بتائیں، یہاں ہماری زمین ہے، اس میں سے کہاں سونا نکلے گا؟ سبحان اللہ۔ وہ زمین آپ کے گھر میں ہے جناب، اور گھر کی دیواریں تو ہیں بنیادیں بھی بمشکل 6 فٹ ہیں، اور سونا نکلے گا 50 فٹ نیچے۔ مطلب یہ دیواریں گرا کے 50 فٹ نیچے واقعہ ہو چکا ہے، رپورٹ ہوا ہے ملتان کا ایریا، جی وہاں ذرا پرانی آبادی ہیں، تو وہ خواب کسی نے دکھا دیا کہ یہ ہے، وہ کھوتے 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 تھوڑا سا نیچے گئے، اوپر سے ساری مٹی خوابوں پہ بھی آئی اور وہ خواب کی تعبیر کرنے والے پہ بھی دب مارا گیا بندہ۔ وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ تو خدائیاں کر رہے تھے گھر کے اندر ہی، باہر پتہ نہ چلے کوئی دوسرا کوئی سونا نہ لے جائے آگے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سلمان بھائی یہ دیکھیے کہ سوتے ہوئے کا خواب کوئی کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ مجھے خواب آ رہا ہو اور میں آپ کو نیند میں ہی رابطہ کروں، سلمان بھائی بڑا پیارا خواب ہے آپ بھی دیکھو، ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہی لیکن جاگتی آنکھوں کا خواب وہ ہمیں کوئی دکھا جائے، ایک تو ہم خود دیکھتے ہیں نا، ایک دوسرا کوئی شخص دکھا جائے، اور وہ خواب بھی ایسا کہ جو ایسا حیران کن جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں، اور پھر بندہ ان پہ یقین بھی کر لے۔ یعنی دکھایا اس نے خواب ہے، یقین آپ اور حقیقت میں کر رہے ہیں، اور پھر اپنے گھر کی خدائیاں بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر کا سونا چاندی بھی جمع کر کے اس کو دے رہے ہیں، پتہ کہ یہ اتنے پیسے لے آؤ تو میں تمہیں یہ ڈبل کر دیتا ہوں، ٹرپل کر دیتا ہوں، 4 پوائنٹ کر دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سارے خواب وہی پھر شیخ چلی کا جو کردار آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بے وقوفوں والا کردار تھا، کہ جو خواب بھی بے وقوفوں والے دیکھتا تھا، کہ جو بیٹھے بیٹھے اپنا پورا گھر تباہ کر بیٹھا ایک مٹکے پر ڈنڈا مار کے۔ تو اس جی آپ مسکرا رہے، مجھے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنا سورس آف انفارمیشن تیز ہوا ہے اتنا ہی خواب دکھانے کا سلسلہ بھی تیز ہوا۔ سر اب یہ خواب دکھانے والے عموماً لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو ایسا جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، ایسی انداز میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ سن کر کیا ہو جائیں گے، ان خواب و خیالوں میں کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور بعد میں آپ لوٹ لیے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ سلمان بھی اسی طرح کا یوں کہہ لیں کہ ایک انداز ہے، گویا کہ بندے کے ہونٹوں پر جو ہے وہ شہد لگا دیا گیا ہے اور بعد میں اس کی جیب کو صاف کر لیا گیا، وہ اسی لذت کے اندر کھو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی کہانیاں اور اس طرح کے جو یوں کہہ لیں کہ خواب دکھانے والے جو لوگ ہیں اور لوٹنے کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ
آپ کو ایسی لذت اور ایسی یہاں دنیا سے اٹھا کے آپ کو یوں آسمانوں پر لے کر جائیں گے کہ بندہ یوں ساتھ ساتھ ہی اٹھتا چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہے وہیں، لیکن اس کا دماغ جو ہے نا وہاں پہنچ جائے گا. اچھا اتنے روپے، جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں خواب دکھائے جاتے ہیں، کال آئے گی ایک آپ کے جی اتنے کروڑ روپے نکل گئے ہیں، اتنے ہزار ہمیں بیلنس دے دیں اور ہم آپ کو جو ہے نا یہ کروڑ روپے دے دیں گے. آدمی یہ کہ یہاں وہ اس کو ایسے انداز میں پیش کرے گا، وہ جو کروڑوں روپے آپ کے لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے ہزاروں کا مطالبہ کر رہا ہے. اور جو عقل مند، یعنی ایک تو ہے نا سمجھدار آدمی فوراً سمجھ گیا کہ کیا کر رہا ہے. اچھا جس کے پاس آپ کے کروڑوں ہیں وہ آپ سے ہزاروں کا مطالبہ کر رہا ہے، اور آپ بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ اس کو ہزاروں روپے پیش کر رہے ہیں، اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی اسی کروڑوں میں سے ہزاروں رکھ لے اور باقی مجھے دے دے. تو یہ یعنی باتیں اتنی وہ بناتے ہیں خیالی پلاؤ اس طرح کا کہ بندہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، بس میں ابھی اس پر ہاتھ بڑھاؤں گا اور کھانا شروع کر دوں گا، لیکن وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بعض اوقات یہ خیالات، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید کے بارے میں، چونکہ یہ دنیا اور پھر اگر حقیقت سے اس کو دیکھا جائے تو بندہ بعض اوقات آخرت کے معاملے میں بھی یوں ہی ایسے لمبے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا میں یوں کروں گا، اچھا میں یوں کروں گا. نماز کب پڑھو گے؟ بس جی میں حج کرنے جاؤں گا، اس کے بعد ادھر سے نمازی بن کے آؤں گا. اچھا فلاں کام کب؟ بس جی میں وہ عمرہ کرنے جاؤں گا، اس کے بعد تو میں مسجد سے باہر ہی نہیں نکلوں گا. نہ عمرہ کرنے جانا چلا بھی جائے تو اس کے بعد کس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ اس طرح کا کام جو فرائض و بات چھوڑ رہا ہے کیا یہ اس عذر کی وجہ سے چھوڑنا درست ہو جائے گا؟ تو بعض اوقات آخرت کے معاملے میں بھی لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ابھی جو مثال کے طور پر کچھ ہزار روپے اس پر زکوٰۃ فرض ہے دینا، نہیں جب میں کروڑ پتی بنوں گا نا 1 لاکھ روپے جب میری زکوٰۃ نکلا کرے گی پھر دیا کروں گا میں. نہ 1 لاکھ زکوٰۃ نکلے اور یہ جو ہزاروں روپے دبا کر بیٹھا ہے زکوٰۃ کے، کیا یہ دبا لینا جائز ہوگا، درست ہوگا؟ دونوں طرح سے جو ہے نا وہ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اور جو اخروی اعتبار سے اس طرح کے یوں کہہ لیں من گھڑت خواب کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا ارادے کرتے ہیں. ہاں اگر اس ارادے پر کوئی اس طرح کا ارادہ ہے، وہ کوئی ایسا عزم مصمم ہے، کوئی ایسی نیت ہے جس کا خیر کے ساتھ تعلق ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ بھی ایک گویا ایک خواب ہی تھا، ایک اس کا عزم تھا، ارادہ تھا. وہ قحط کا زمانہ تھا، وہاں سے گزرنے لگا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا. تو اب اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ ریت کا ٹیلا ہے، اگر یہ اناج ہوتا، آٹا ہوتا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا. وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے لگن سچی تھی، دل کے اندر اس کے جو ہے نا ایک کڑھن تھی کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں کر دیتا. اللہ کریم نے اسے اجر و ثواب عطا کر دیا. تو نیت کی درستی، کہاں کیسا خواب دیکھنا ہے اور اس کی تعبیر بندے کو کہاں لے کر جائے گی یہ بھی ضروری ہے. اس اعتبار سے بھی بندے کو غور فکر کرنا چاہیے. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا مرید تھا، تو آپ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، آپ سے سیکھتا تھا دین پر عمل کرنا، دیگر اور باتیں. تو بعض اوقات جو ہے نا آدمی کو یہ بھی ایک خواب ہی ہے، میں تو جی فلاں مرتبے پر فائز ہو گیا ہوں. اب وہ بھی کسی ایسے ہی مرتبے پر فائز ہو گیا جو خود سے بنایا ہوا تھا. اب تو جی مجھے جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، میں تو تخت پر بیٹھتا ہوں، ایسے جو ہے وہ جنت کے اندر سیر کرتا ہوں، اب باغات ہیں اور کھانے کو انواع و اقسام کی میرے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں، اب مجھے ضرورت نہیں شیخ کی، اب میں بس کامل ہو گیا ہوں. تو وہ ایسا ہی کامل ہوا تھا خود سے، خیالی پلاؤ جو ہے اس نے ہی پکایا. لیکن جو شیخ ہوتا ہے نا، جو مرید، جو پیر ہوتا ہے، جو حقیقی رہبر و رہنما ہوتا ہے، چونکہ اس کا ایک تعلق رہا ہے، انہوں نے وہ جو تعلق تھا نا اس کو نبھایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ بھائی وہ اس کو کہیں کہ جب کبھی اس طرح کا اب معاملہ ہو نا تو لا حول شریف پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر نظارہ دیکھنا. تو اب وہ ایسے ہی ہوا، جب اس نے دوبارہ وہی منظر دیکھا کہ جی اس کو انواع و اقسام کی جو ہے وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، بڑا ٹھاٹ باٹ ہیں اور اس طرح کر کے وہ موج کر رہا ہے. جیسے ہی اس نے وہ پیر صاحب کی بات یاد آئی، پڑھا، تو اگلے ہی لمحے وہ سب کا سب وہ خواب تھا، اور وہ نجاستوں اور بری چیزوں پر، گندی چیزوں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، جسے وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا، یہ خیالی پلاؤ تھا اس کا کہ میں فلاں جگہ پہنچ چکا ہوں. تو ایسے ہی جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں نا کہ ہم یوں پہنچ گئے ہیں یا پہنچ جائیں گے،
وہ کہیں نہیں پہنچتے. اعمال وہ ٹھیک نہیں ہاں ہے، جی. کردار ٹھیک نہیں جی. ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی. اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا معرفت کا ہاں جی. جو ہے وہ دریا پار کر چکا ہوں جی. اور سمندر میں نے جو ہے نا یہ پی لیا ہے معرفت کا، اوہو. سبحان اللہ کیا بات ہے. تو یہ پھر ایسا خواب ہے کہ جو شیطان کا ایک چال ہے، اور اس جال سے ہمیں بچنا چاہیے. اعمال، اخلاق، کردار، افکار اور صورتحال جو بندے کی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق، اس کے موافق اور بالکل گائیڈنس کے مطابق جو ہے وہ ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور یہاں یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی. آدمی کے لیے وہی ہے کہ جس کی وہ کوشش کرے گا. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا یہ فرمان بھی ہمیں سنایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. تو کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ کرنے ہیں تھرو پراپر چینل کرنے ہیں اور اچھے انداز میں جو ہے وہ کرنے ہیں. ایک سوچ ہے، ایک خواب ہے، ایک گول ہے، اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس تک پہنچنا کیسے ہے، اس کے لیے پراپر ایفرٹ بھی ہونی چاہیے، ہارڈ ورک بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ بھی ہونا چاہیے. بیمار ہے تو بیمار کے لیے حکم کیا ہے؟ دوا کا حکم ہے کہ دوا بھی کھائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ دعا بھی کرے. دوا بھی کھائے گا اور ساتھ میں کیا ہے؟ دعا بھی کرے گا. ٹھیک ہے، یا شافی کہ بسم اللہ شافی بسم اللہ الکافی کہہ کے دوائی کھائے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے. اسباب کو بھی اختیار کریں. اسباب اختیار کیے بغیر بندہ سوچے کہ میں کچھ کر جاؤں تو یہ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، یہ مشکل معاملہ ہے. بہرحال ہمیں اسباب جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کی رسی باندھ کر کے اللہ پر توکل کروں؟ تو ارشاد فرمایا اس کی رسی باندھ کر کے اللہ پر توکل کرو. یعنی اسباب اختیار کرے گا اور نتیجہ کس پر؟ خالق اسباب پر جو ہے وہ چھوڑ دے گا. یا رب کریم میں تو یہ کام کر رہا ہوں اور اس میں تو مہربانی فرما کر اس میں مجھے برکت عطا فرما، مجھے منزل تک پہنچا. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی آپ فرما گئے ہیں کہ مالی دا کم پھل پھل، مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے. مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ہم اپنا کام کریں، ہماری ایفرٹ، ہماری کوشش یہ درست سمت میں اور ایک اچھے انداز پر ہونی چاہیے، اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بندہ جو ہے وہ چھوڑے. اور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. اس انداز کے ساتھ جب آگے بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر بھی عطا فرمائے گا. صرف اور صرف خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنے والے اپنا نقصان اٹھاتے ہیں. خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنے والے نقصان اٹھاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو یہ حاصل کر سکتے ہیں وہ وقت نکل جاتا ہے. تو پھر جب دوسرا وقت آتا ہے اور اب یہ وہ پچھلی چیز حاصل کرنا چاہیں تو وہ نہیں آ پاتی. تو جو سیکھنے کی عمر ہے، جو سیکھنے کی عمر ہے، اس میں بندے کو چاہیے کہ وہ سیکھے، پڑھے اور یوں آگے بڑھے. اور اگر ابھی کی جو عمر ہے اس کو ضائع کر دے گا، کھیل کود میں، فالتو کاموں میں ضائع کر رہا ہے، تو یاد رکھیے پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ فریز گزر جائے گا. اب کیا ہے؟ اب کرنے کا کام ہے، اور کرے گا کیا؟ سیکھا تو کچھ ہے نہیں ہے، پڑھا تو کچھ ہے نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ خیال ہی ہیں. تو خیالوں کے سہارے بندہ زندگی نہیں گزار سکتا. یادوں کے سہارے بندہ بولے کہ میں اپنی زندگی گزارتا رہوں تو بس پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی. کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو جائے اور ان کے مستقبل میں کوئی پریشانی نہ آئے، اچھی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد اچھی جگہ جاب مل جائے. تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے والدین کو کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے کہ اولاد نیک بھی ہو اور فرمانبردار بھی ہو اور دنیا کی کامیاب ترین اولاد بن جائے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. جی استاد. سر میں وہی بات کہ ہم خواب دیکھتے ہیں بالکل ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے کہ دنیا کا ٹاپ آف دی لسٹ
وہ بنے جس کے بارے میں ہم خواب دیکھ رہے ہیں. تو ہم بطور والدین یہ خواب دیکھ رہے ہیں, یہ بھی والد ہیں, یہ بھی یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ آف دی لسٹ, وہ بھی یہی خواب دیکھ رہے ہیں ٹاپ آف دی لسٹ. ہم تھوڑا میں بھی یہی خواب دیکھ رہا ہوں, ٹاپ آف دی لسٹ. ٹاپ آف دی لسٹ. آپ بتائیے ٹاپ آف دی لسٹ تو ایک ہی ہوگا. یہاں پہ وہ 5-6 مثالیں جیسے ہماری سیٹ ہوئیں, تو دنیا میں والدین تو بہت سارے ہیں اور سب ٹاپ آف دی لسٹ کا خواب دیکھے بیٹھے ہیں. تو تھوڑا سا حقیقت کو قبول کریں کہ ٹاپ آف دی لسٹ ہونا ایسے ہے کہ جیسے ہم یہی توقع رکھیں گے بچہ پہلی پوزیشن ہی لے, اور بچہ پہلی پوزیشن ہی نہ لیتا پھر اس کی پوزیشن ہی ختم کر دیتے ہیں گھر پر. ایسا ہی کہ خالد بھائی اگر پوزیشن نہیں لے سکا, اگر وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر سکا, تو ایک وہ چیز تھی جو اس کی اصل زندگی سے ہٹ کر تھی, اس سے ہمارا بیٹا یا بیٹی ہونا ختم نہیں ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بالکل ہائپر ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں کہ چونکہ یہ میری ڈیزائر, میری خواہش پوری نہیں کر سکا, توقع پہ پورا نہیں اتر سکا, تو اب وہ جو دوسرا تعلق نا بیٹے والا, ہم اس کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. وہ پوزیشن نہیں لے سکا. آپ کا بیٹا تو ہے نا, بطور بیٹے کے تو اس کے کچھ حقوق ہیں, کچھ اس سے آپ کا پیار ہے, وہ تو برقرار رکھیں. وہ آج نہیں لے سکا تو کل لے لے گا. اور پہلی پوزیشن کسی کی تو آنی تھی, کسی اور کی آ گئی. یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے نے اچھا پڑھا یا نہیں, جو پڑھا اس کو آتا ہے یا نہیں. صرف پوزیشن لینے والے اگر زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں, تو جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا لیجئے, پھر دیکھ لیجئے کہ اس میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن لی تھی, اور کتنے ایسے جنہوں کی پہلی پوزیشن نہیں ہے لیکن انہوں نے پڑھا اچھا تھا. تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بہتر سے بہترین بنانے کا سوچیں ضرور, لیکن اپنی توقعات کا اتنا زیادہ بوجھ ان کے کندھوں پہ نہ ڈال دیں کہ وہ بیچارے چل ہی نہ سکیں. ایسا ہی بھئی ایک یعنی بچہ ہے وہ چل سکتا ہے, ہم کہتے ہیں تجھے دوڑنا ہوگا اور یہ وزن اٹھا کے دوڑنا ہوگا, میری توقعات کا پورا ایک بنڈل آف پیکیج ہے, یہ اپنے کندھوں پہ لا دو, اب دوڑ کے دکھاؤ. وہ بیچارہ چلنے سے بھی جائے گا, ایسا ہی. اور جب چلنے سے بھی جائے گا تو پھر آپ روئیں گے, آپ بولیں گے جناب میری اولاد تو میری توقعات پہ پوری نہیں اتری, میں نے تو یہ اسٹرگل کی. تو کچھ اپنے جانب بھی دھیان دیجیے. آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا, اچھی خواہش ہے اولاد نیک بنے, اولاد اچھی بنے, اچھا پڑھے. تو رب تعالی راضی کا یہ یاد رکھیں کہ جس رب نے آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیا, آپ کی اولاد کو بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا. بہتر کی امید رکھ کر اگر آپ خواب دیکھیں گے, اور پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سونپ دینا اپنے معاملے کو, تو ہماری نیت اچھی ہے تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہماری اولاد کو کسی کی محتاجی نہ ہو. محتاجی سے مراد کہ ذلت والی محتاجی, کہ اس کو کھانے پینے کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے, سوال کرنا پڑے. یہ سوال سے بچنے کی نیت سے خود بھی اسٹرگل کرنا بہت شاندار ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ اگر میرا یہ ذہن ہے کہ میں سوال سے بچوں اور میں اسٹرگل کرتا ہوں کہ اپنی ضروریات میں خود پوری کروں, اور وہ اسٹرگل بھی ایکسٹرا آرڈینری قسم کی ہے کہ میں 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام کرتا ہوں, صرف اس لیے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میرے امراض کی جو دوائیاں میں خود خریدوں, جو میرے گھر بجلی کا بل آتا ہے تھوڑا زیادہ وہ میں خود بھروں, جو راشن آتا ہے میں خود لوں. تو اس سب کے لیے اگر میں 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام کرتا ہوں, 4 گھنٹے زائد دیتا ہوں, اس 4 گھنٹے زائد کام کرنے پر کوئی بھی مجھے ملامت نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سوال سے بچنا ہے, اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں. اپنی اولاد کے لیے یہی دعائیں مانگیں کہ رب تعالیٰ ان کی تمام جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے ایفرٹ میں پوری ہو جائیں. تو یہ ہے سکھ کا سانس. تو اس طرح اپنی اولاد کے لیے سوچیں تو یہ اچھا سوچنا کہلائے گا, بیسٹ سوچنا کہلائے گا. تو اگر آپ اس کو بلینئر اور ملینئر وغیرہ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو بعض اوقات ملینز رقم ہوتی ہے, بلینز میں رقم ہوتی ہے, لیکن انسان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا, کیونکہ حقیقت ہمیں بتا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو, ایک وادی وہ دوسری کی تمنا کرے گا, دوسری مل جائے تیسری کی تمنا کرے, یہ رکتی نہیں ہے. آپ توکل, قناعت, تفویض
یہ چیزیں بھی بچوں کو سکھائیے. جی پھر انہیں مطلب بچوں کے لیے آپ ایک تربیت فراہم کر دیں. جی پرندے جو ہیں نا جی اپنی اولاد کے لیے گوداموں میں اناج بھر کے نہیں رکھتے. کبھی دیکھا ہے نہیں کسی پرندے کا جناب یہ اپنے بچوں کے لیے اس جگہ اناج اس نے جمع کر کے رکھا ہو؟ وہ ان کو اڑنا سکھاتے ہیں, وہ ان کو اناج حاصل کیسے کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں. جی تو ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں اور انہیں ارن کرنا سکھا دیں, یا مرحبا. انہیں زندگی میں کامیاب کیسے ہونا وہ اسٹرگل کرنا سکھا دیں. جی ہم کہتے ہیں یار آج ہماری آنکھیں بندی تو اولاد کیا کرے گی, تو اولاد کے لیے اتنا جمع کر کے جاؤ. اللہ کے بندو آپ کتنا جمع کرو گے؟ صحیح. کبھی کوئی مثال ایسی سیٹ ہوئی ہے کہ باپ فوت ہو گیا اور اولاد کے لیے اتنا چھوڑے کہ اولاد نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ مرتے دم تک کھاتے ہی رہے؟ نہیں ایسا نہیں. وہ بھی کچھ کریں گے. تو جب اسٹرگل ہی کرنی ہے تو آپ اس کو اسٹرگل کرنا سکھائیے. اور دوسری بات یہ کہ اسلامی تعلیمات کو فوقیت دیں. یا مرحبا. ہم اپنے ذہن اور سوچ جب آئے نا تو اس کو ایک سکینر سے گزار لیں. وہ ہے اسلامی تعلیمات کا سکینر کہ جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں پلان کر رہا ہوں, کیا اس سکینر سے پاس ہو جائے گا یا بیل بجے گی؟ یا بیل بجے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ خطرہ ہے, اس میں اس سوچ میں خطرہ ہے, اس سے رک جائیں. یا مرحبا. تو آپ کی زندگی بھی بنے گی جی اور آخرت بھی بنے گی. یا مرحبا. جی خالد بھائی. والدین کے دلوں میں محبت کا جہان ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, یہ ہمیشہ راحت میں رہیں. لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ صرف یہی بات کرتے رہنا اور بچے کو ہر قسم کی راحت فراہم کرنا کہ مشکل آئے ہی نہیں. ہر وقت آپ سر پر موجود نہیں ہوں گے, ہر وقت آپ ساتھ نہیں ہوں گے. اور کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ کامیاب ہوگا, اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کوئی رنج نہیں آئے گا, کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کوئی دکھ نہیں آئے گا. رب العالمین نے جو ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے پیار فرمانے والا ہے, اس نے ہمیں نصاب زندگی جو عطا فرمایا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں دکھ, درد, بیماری, تکلیف, تنگی ان ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا. تو مشکلیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, یہ بھی بچوں کو ہی سکھائیں. آپ سکھا دیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کو فیس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایسی چین کی زندگی ہے کہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا, تو ہلکا سا دکھ بھی اسے توڑ کے رکھ دے گا. تھوڑا سا اسٹرانگ بنائیے اور بچوں کو اچھی دعاؤں سے نوازیے اور اچھے انداز سے. تربیت تبھی ہوگی جب ہم انہیں اسلوب اسلام سکھائیں گے. آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کامیاب ترین آدمی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی, مولا علی مشکل کشا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اصحاب کے آپ نام لیتے چلے جائیں. کون ہے جو کامیاب نہیں ہے؟ سارے ہی کامیاب ہیں. لیکن زندگی پر ایک نظر ڈالیے کہ مشکلات ہیں کہ نہیں ہیں. ان کی کامیابی کیا ہے؟ وہ مشکل میں بھی, تنگی میں بھی, پریشانی میں بھی اللہ کی یاد کو چھوڑتے نہیں تھے. یہ ان کی کامیابی تھی. کامیابی کا یہ گوہر اگر ہمیں آ جائے, ہم اپنی اولاد کو سکھانے میں کامیاب ہو جائے, اللہ نے چاہا تو پھر ہماری بھی کامیابی ہوگی. یا مرحبا, ماشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. محمد آکاش اتاری بریہ خان پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا یہ ہے کہ عمر بھائی سے کلام سنا دیں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. یا مرحبا. اقبال بھائی ہیں بھاولپور سے, ان کو کلام سننا ہے, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. مرحبا. احد بھائی ہیں قصبہ گجرات سے, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ کلام ان کو سننا ہے. ٹھیک ہے جی. مدثر بھائی ہیں حالہ سے, اور ان کو کلام سننا ہے, سچی بات سکھاتے ہی ہیں. کال لیتے ہیں. عمر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ کلام سنا دیجئے. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی. مرحبا. ڈی ایم جمالی سے میسج ہے, ڈیرہ مراد جمالی سے, نعت سننی ہے ان کو, سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ٹھیک ہے جی. صادق آباد سے علی رضا بھائی ہیں, اور ان کو کلام سنا ہے ختم رسول مکی مدنی. کال لیتے ہیں. میرا نام ہے فاطمہ تاریہ, میں منچن بھائی سے عرض کر رہی ہوں. میرے پیارے پیارے سلمان انکل, میری نعت خواہ بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یا مرحبا. اللہ برکت دے, آپ کو خوش رہیں. غلام نبی بھائی میسج کر رہے ہیں جی, اور
ان کی دعا ہے جی ماشاءاللہ، کیا زبردست دعا ہے، آمین۔ راشد نذیر بھائی ہیں ڈج کوٹ سے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، یہ کلام سنا ہے۔ کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں شام
انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی منگتے اور حضور کا منگتا ہے عدنان بھائی، وہ تو پھر خالی جاتا ہی نہیں ہے نا. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور سے کبھی کسی نے مانگا ہو جواب میں لا کہا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، جیسا ہے غنی ویسے عطا مانگ رہے ہیں، منگتے رات
یا مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور مالک کریم ہمارے حال پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے کاموں میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہماری سوچوں کو درست انداز میں آگے بڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سلام السلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے